اب کیا توڑ دیا آپ نے؟ ہائے اللہ، ابھی پچھلے مہینے ہی یہ کپ لیے تھے اور آپ نے توڑ بھی دیا۔ معاف کرنا بہو، غلطی سے ہو گیا مجھ سے۔ آپ نا کام کرتی کم ہو اور بڑھاتی زیادہ ہو۔ اب میرے لیے 1 کپ چائے کا بنا دیں بنا کوئی کام بگاڑے۔ اپنی ساس کو کام کا آرڈر دے کر مونی اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگ جاتی ہے۔ ساس کی عمر کافی زیادہ تھی اور شوہر کا ساتھ بھی کافی پہلے چھوٹ چکا تھا، تو اب بیٹے بہو کے رحم و کرم پر ہی بیٹھی تھیں، حالانکہ اس کے لیے کافی کچھ بھگت بھی رہی تھیں۔ ان کا ایک پوتا بھی تھا، چھوٹو، جس میں ان کی جان بستی تھی۔ مونی کہاں ہو تم؟ کیوں چلا رہے ہو؟ آ رہی ہوں۔ ایک تو سارے گھر کے کام کروں، تمہاری ماں کی خدمت کروں، اور اب تم۔ کیا تم ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہو؟ آؤ میری بات سنو، سن کے تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ ایسا کیا قارون کا خزانہ لگ گیا ہے تمہارے ہاتھ جو میں خوش ہو جاؤں گی؟ قارون کا خزانہ تو نہیں، پر ہاں مجھے بونس ضرور ملا ہے۔ ارے واہ، تو مجھے بازار ضرور لے کر جانا، اور مجھے زیادہ سارے کھلونے پلیز۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں۔ بونس کا کیا اور کیسے کرنا ہے یہ سب منٹوں میں طے ہو گیا۔ وہیں ماں ہاتھ میں چشمہ لیے کھڑی تھی۔ ان کا چشمہ کافی مہینوں سے ٹوٹا ہوا تھا اور چشمہ ٹھیک کروانے کا کام اسی بونس کے سہارے چھوڑا ہوا تھا، جو اسے اب یاد بھی نہیں تھا۔ ماں نے بھی اسے یاد کروانے کی کوشش نہیں کی اور اپنے کمرے میں آ کے بیتی باتوں کو یاد کرنے لگ گئیں کہ کس طرح اس نے اور اس کے باپ نے اپنے بیٹے کی ہر فرمائش اور ہر خواہش پوری کی، کیسے اس کے بہتر مستقبل کے لیے گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے۔ لیکن اب سب بدل گیا تھا اور اس کی ماں کی ضرورتوں کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ارے دیکھ کے ابھی سب کچھ گرا دیتی، آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ ہاں بہو، سب کچھ دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ میرا چشمہ ٹوٹ گیا ہے نا۔ ہاں ماں، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ کا چشمہ ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے مجھے یاد کیوں نہیں کروایا؟ ہاں، اگر یاد کروا دیتی تو آج تانے کیسے مارتی؟ ایسا نہیں ہے بہو، بنا چشمے کے مجھے دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے، تم جانتی تو ہو۔ ہاں تو کیا کریں، یہاں کوئی خزانہ تو نہیں گڑا۔ ہر مہینے آپ کی دواؤں پر کتنا خرچہ آتا ہے، آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ اگر کچھ دن بنا چشمے کے رہ بھی لیا تو کیا ہوا؟ بیٹا تو کچھ نہیں بولے گا؟ ماں کیا بولوں، ویسے بھی مونی کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی۔ وہ رات اس کی ماں نے کیسے تیسے گزاری۔ اگلے دن صبح وہ اپنا بوریا بسترا باندھنے لگ گئیں۔ دادو، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ایسی جگہ جہاں میں کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے پوتے سے مل کر اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی گھر سے باہر جانے لگتی ہیں۔ اس کی بہو یہ سب دیکھ رہی تھی، پر اس نے ایک بار بھی اپنی ساس سے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ کیوں جا رہی ہیں۔ وہ چلی گئیں اپنے اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر، جس میں وہ کبھی خوشی سے رہتی تھی، اور اب اسے وہ گھر پرایا سا لگ رہا تھا۔ اسی شام مونی، ماں دکھائی نہیں دے رہی۔ ارے کیا بتاؤں، انہیں چشمے والی بات اتنی بری لگ گئی کہ گھر چھوڑ کر چلی گئیں، ساتھ والے اولڈ ہاؤس میں چلی گئیں۔ کیا؟ اور تم نے انہیں جانے دیا؟ میں نے تو بہت روکا، ان کے سامنے روئی، گڑ گڑائی، پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ نہیں بابا، ماں جھوٹ بول رہی ہیں، انہوں نے دادی کو ایک بار بھی نہیں روکا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بیٹے کو بھی میرے خلاف کر دیا، جاتے جاتے میرا گھر توڑ کر ہی گئی ہیں نا۔ مونی کے آنسوؤں کے آگے بختو بھی پگھل گیا اور اپنی ماں کو بھول گیا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر اولڈ ہوم میں رہنے کے لیے آ تو گئیں، پر چھوٹو کو یاد کر کے وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، حالانکہ انہیں آگے تو بڑھنا ہی تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی ماں نے وہاں دل لگانا شروع کر دیا اور وہاں کے کاموں میں لگ گئیں اور اپنے دکھوں کو بھولنے بھی لگ گئیں، کیونکہ وہاں کوئی اسے بوڑھا اور بے بس ہونے کا احساس نہیں دلاتا تھا اور نہ ہی کوئی اسے بوجھ سمجھتا تھا۔ لیکن قسمت کا پھیر ابھی باقی تھا۔ سنو جی، یہ دیکھو تو دوپہر کو یہ کاغذ آیا تھا۔ خط کھول کر بختو نے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی نے اس سے پوچھا، ایسا کیا لکھا ہے اس کاغذ میں جسے پڑھ کر اتنا خوش ہو رہے ہو؟ گاؤں میں جو ہماری زمین ہے اس کا سودا پکا ہو گیا ہے۔ اچھا، تو اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا؟ بتاؤ نا، کتنے پیسے ملیں گے ہمیں؟ جہاں تک میرا اندازہ ہے 18-20 لاکھ روپے تو مل ہی جائیں گے۔ ارے واہ واہ، تو ابھی تک یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جا کے گاؤں کے ٹکٹ کرواؤ۔ ہمارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، زمین بابا کے نام پر تھی، وہ رہے نہیں
तो माँ के अंगूठे का निशान चाहिए होगा। अच्छा हाँ, तो इसमें ऐसी क्या बात है? जाओ जाकर ले आओ माँ को वहाँ से। माँ क्या चलेंगी हमारे साथ? इतने महीने हो गए, हमने तो उनको पूछा भी नहीं। इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है माँ जी को कैसे मनाना है। ये अपना छोटू है ना, इसको देखकर मक्खन की तरह पिघल जाएंगी वो। और अगर ना मानी तो? ऐसे ही नहीं मानेंगी वो, और अगर ऐसा हुआ भी तो थोड़े बहुत आंसू बहा लेंगे, ऐसा करने में क्या हर्ज है। फ़िलहाल ज़रूरी ये है कि गांव जाकर अपना हिस्सा लें, इसके लिए कुछ भी करना पड़ा करेंगे। हाँ बात तो सही है, चलो चलते हैं माँ के पास। हाँ ठीक है, लेकिन अभी माँ जी को इस कागज़ के बारे में कुछ मत बताना। उन्हें किसी तरह मनाकर पहले घर ले आते हैं, ये ना हो ड्रामे करने लग जाएं। वो दोनों माँ से मिलने छोटू के साथ ओल्ड होम जा पहुँचे और छोटू को देखकर वो खुद को रोक ना सकीं और फ़ौरन छोटू से मिलने लग गईं। अरे छोटू, तू कितना कमज़ोर हो गया रे। वो माँ जी, आपके हाथ से खाने की आदत है ना इसे, इसलिए कमज़ोर हो गया है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये खाता ही नहीं है सही से। माँ हमें माफ़ कर दो, बहुत दिन हो गए हैं, चलो हमारे साथ घर चलो। माँ ने बेटे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसे देखा। वो तो बस छोटू को ही प्यार किए जा रही थी। छोटू, तू बता, क्या मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं दादी जान, आप वहाँ मत आना, कभी मत आना। मुझे अपने पास बुला लो, मुझे सच में आपके हाथ से खाना खाना है। छोटू, ये तो क्या कह रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है? इसका दिमाग ठीक है। तुम लोगों को आज मेरी याद क्यों आई है, सब पता है मुझे। क्या पता है आपको? क्या मतलब है आपका? उसी वक्त ही माँ वो कागज़ निकाल कर दिखाती है जो डाकिया इसे देख कर गया था। ये लालच ही तुम लोगों को यहाँ लेकर आया है ना? ये आपको कैसे मिला? मैंने ही ये कागज़ दादी को भेजा था। वो दोनों हैरान रह गए, उनके पास कहने को कुछ नहीं था। ये बूढ़ी पहले भी तुम्हारे किसी काम की नहीं थी और अब भी नहीं है। नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में बहुत अफसोस है, मुझे माफ़ कर दो। मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, माफ़ी भी नहीं। ये कहकर माँ ने दोनों से मुंह फेर लिया और छोटू को लेकर ओल्ड होम में चली गई और सारा दिन छोटू के साथ गुजारा, उसे खाना खिलाया और फिर इसे समझा कर वापस भेज दिया। लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आई। उन्हें अब इस बात का यकीन हो गया था कि ना ही उनके पास माँ थी और ना ही ख़ानदानी जायदाद। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।